मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 3। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तक तुम्हारे पास आऊँगी, 15 से 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूँगी और फिर 2 बजे वो पठान आ जाएगा तो फिर मैं उसे थोड़ी देर बाथरूम में मिल लूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर अम्मी भी खाना बना के कमरे में ले आई और आके मुझसे कहने लगी, यूसुफ, क्या बातें हो रही हैं बहन भाई में, आज अकेले में? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस वो अपनी बहन से पूछ रहा था कि बच्चों की तबीयत कैसी है और फिर ये कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ, मुझसे भी पूछ लिया कर, मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मी, क्यों नहीं, बताएं आपको क्या ज़रूरत है। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़रूरत तो बहुत कुछ है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने देखा मेरी बहन गौर से अम्मी को देख रही है, अजीब सी निगाहों से। फिर अम्मी ने बात बदलने की कोशिश की, खाना रखा और दूसरे कमरे में चले गई। लेकिन मैं समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। फिर मैंने बैठ के अपनी बहन के साथ खाना खाया। मेरी बहन भी बाहर चले गई, किसी काम में मसरूफ़ हो गई। मैं खाना खा के बाहर आया तो अम्मी मेरे ही कमरे में थी, पता नहीं अंदर क्या कर रही थी। मैं जब कमरे में आके देखा तो मेरी अम्मी रो रही थी। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? मेरी अम्मी अपने आंसू साफ करने लगी, कहने लगी, कुछ नहीं यूसुफ, बस छोड़ो तुम इस बात को, अभी तक दुकान पे नहीं गए? मैंने कहा, अम्मी दफ़ा करो दुकान को, आप ये बताएं कि आपको हुआ क्या है। मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरी अम्मी को आखिर हुआ क्या था। मैंने बहुत इसरार किया। पहले तो मेरी अम्मी मुझे नहीं बता रही थी लेकिन बाद में उसने खुल के बता दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू के करतूत तुम्हें पता है कि आजकल वो किन चक्करों में है? मैंने कहा, नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं पता। आपको तो पता है कि मैं सारा दिन दुकान पे होता हूँ, मुझे कैसे पता होगा? उसने कहा, वो रज्जो है ना, बेवा खातून। रज्जो असल में हमारे ही मोहल्ले की एक बेवा खातून थी जिसका शौहर बहुत पहले इंतकाल कर गया था। उसके बच्चे भी नहीं थे, वो अकेले घर में रहती थी और मैंने तो ये भी सुना था कि वो गलत काम भी करती थी। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, झूठ क्या है और सच क्या है, लेकिन हमने तो खाली सुना था। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मी, क्या हुआ रज्जो को? मेरी अम्मी फिर रोने लगी। फिर मैंने उसके आंसू साफ किए। जब मैंने अपनी अम्मी को गले लगाया, उसके सेब मुझे लगे तो मुझे अंदर अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। फिर मैंने फ़ौरन हटा दिया। मैं समझ गया था कि ये कौन सी बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी को ख़त्म करने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए मैंने फ़ौरन अम्मी को हटा दिया। फिर मेरी अम्मी मुझे बताने लगी, यूसुफ, तुम्हारे अब्बू और रज्जो आपस में लगे हुए हैं, उनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। मैंने कहा, अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? उसने कहा, मैंने देखा तो नहीं है, मुझे एक मोहल्ले की औरत ने बताया है। तुम्हारे शौहर आजकल उसके घर बहुत चक्कर लगा रहे हैं और परसों रज्जो भी आई थी हमारे घर तुम्हारे अब्बू का पूछने। और फिर मैंने ये बात तुम्हारे अब्बू से पूछी कि रज्जो क्यों आई थी तुम्हारा पूछने। वो उल्टा गुस्सा करने लगे, कहने लगे, तुम घर में रहो, बाहर के मामलात में तुम दखल अंदाजी ना करो। फिर मैंने गुस्से से उन्हें कहा कि क्या तुम रज्जो से शादी करने वाले हो? उसने कहा, कर भी लूँ तो तुमसे पूछूंगा थोड़ी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम्हारे अब्बू ने, यूसुफ, अगर मेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुम लोग मुझे मत बोलना जो मैं करूँगी। अब मैं डर गया था। मैंने कहा कि पता नहीं अम्मी क्या करने वाली हैं। फिर मैंने कहा कि अम्मी, खुदा के वास्ते आप कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाइएगा। मैं समझ रहा था कि शायद अम्मा खुदकुशी की बात कर रही हैं, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रही थी, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बाप क्या समझता है कि वही खाली खूबसूरत है? क्या उसके पीछे ही लोग लगे हुए हैं? उसको नहीं पता
کہ سارا محلہ مجھ پہ مرتا ہے۔ مجھے تو اتنی اچھی اچھی آفریں بھی آتی ہیں، میں تو جان بوجھ کے ٹھکرا دیتی ہوں کہ خیر ہے، اب بچے ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں کرنا ہے۔ لیکن ہاں، اگر تمہارے باپ نے ایسا کیا تو پھر میں بھی اس گھر میں جس سے دل چاہے گا اس کو بلا لوں گے اور پھر ملوں گے۔ میں نے کہا امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف تمہارا باپ کیوں نہیں خدا کا خوف کرتا، اس کو سمجھا دو۔ اگر مجھے اس بار پتہ لگا کہ وہ ابھی تک اسی کاموں میں لگا ہوا ہے تو پھر تم لوگ مجھے مت کہنا۔ اور ویسے بھی وہ چودھری صاحب ہے نا، انہوں نے مجھے کافی دفعہ آفر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ ہمارے گاؤں کا ایک چودھری بھی تھا جو ہمارے گاؤں کے فیصلے بھی کیا کرتا تھا۔ امی شاید اس چودھری کی بات کر رہی تھی، وہ چودھری تھا ہی ایسا، اس کے بارے میں بھی بڑی میں نے باتیں سن رکھی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جس کی بیوی بھی دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے بس اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب میری ماں کو اس نے بھی آفر کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا امی آپ یہ کام نہیں کر سکتی، چودھری کو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے چودھری کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی مجھے سب پتہ ہے۔ میں نے کہا امی اگر آپ زیادہ مجبور ہو جائیں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تو مجھے ایک بار ضرور بتانا، میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا۔ اصل میں اپنی امی سے یہ کہتا کہ میرے ساتھ تعلق بنا لو، کیونکہ تھی تو میری ماں لیکن مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا، پھر یہ موقع اچھا میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی یوسف کیا پلان ہے تمہارے پاس، بتاؤ مجھے، اگر مجھے اچھا لگا تو میں آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ میں ابھی اپنی امی سے اپنے دل کی بات تو نہیں کر سکتا تھا، یہ موقع اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا امی ابھی نہیں، جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں اور آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تب مجھے ایک دفعہ لازمی بتانا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اچھا آنے دو تمہارے ابو کو، آج میں اس سے فائنل بات کر لوں گی، یا تو وہ رجو کے ساتھ رہے یا وہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اور پھر میں اٹھ کے باہر آنے ہی لگا۔ پھر امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، پھر میں پیچھے مڑا۔ میں نے کہا جی امی کیا ہوا؟ اس نے کہا یوسف ذرا یہاں آ کے بیٹھ میرے ساتھ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی بتائیں۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی تم عالیہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں امی، ہمارے ہی محلے کی ہے، اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا وہ والا نہیں، کیا تمہارے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں امی، یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، اور آپ کو یہ کس نے کہا؟ میری امی نے کہا کہ عالیہ آئی تھی آج میرے گھر پہ اور وہ یہی کہہ کے گئی ہے کہ آپ میرے گھر پہ رشتہ بھجوائیں۔ یوسف اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب میں بری طرح پھنس گیا تھا کہ اگر میں امی کے سامنے مان جاتا کہ ہاں میں عالیہ کو پسند کرتا ہوں تو وہ رشتہ ہی لے جاتی، اور عالیہ والے تو ویسے ہی مر رہے تھے میرے ساتھ شادی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں امی، میرا اس سے کوئی چکر نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ حالانکہ میں کرتا اس سے محبت تھا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں نے ابھی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا تھا جس کی میں ابھی پلاننگ ہی کر رہا تھا۔ میری امی کی، بہنوں کی، اور بہت ساری تھی جن کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت گزارنا تھا اور ان سے سکون حاصل کرنا تھا، اسی لیے فی الحال عالیہ سے میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری امی نے کہا کہ اگر کوئی چکر چل رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی عالیہ کی امی اور ابو سے جا کے بات کر لیتی ہوں، تمہاری شادی کی اور ہو جائے گی۔ ویسے وہ اچھی لڑکی ہے، سارے گھر کا کام جانتی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہوگی لیکن میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور دوبارہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں منع کر دینا ہے۔ پھر میں باہر آیا تو میری بہن صحن میں ہی کچھ کام کر رہی تھی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی، کہنے لگی بھائی آپ ابھی تک یہیں ہیں، امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا امی میرے کمرے میں بیٹھی ہے۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی وہ تو مجھے بھی پتہ ہے
کہ امی تمہارے کمرے میں ہی گئی ہے۔ میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ شاید دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے گئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم بھی ابھی تک اس کمرے میں تھے۔ کیا ہو رہا تھا اندر؟ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، بھائی اب تو آپ میرے رازدار ہو نا، تو اچھا ہے نا، آپ بھی مجھے اپنی باتیں بتایا کرو۔ پھر اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کتنی باتیں بتائی ہیں، اس پٹھان کا بھی بتایا ہے اور تیمور کا بھی، تم تو اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک اور بھی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا کنیز، فی الحال میں دکان پہ جا رہا ہوں، رات کو میرے کمرے میں آ جانا، ہم دونوں سکون لیں گے، اور مجھے تسلی سے بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ابھی میں اس بندے کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ یہ بندہ کون ہے تو آپ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ میں تبھی آپ کو بتاؤں گی جب مجھے لگے گا کہ اب آپ میرے پکے والے رازدار بن گئے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میری بہن کا چکر ہو۔ پھر میں سوچتے سوچتے باہر نکل آیا، اور میں راستے بھر چلتا یہی سوچتا رہا کہ آخر میری بہن کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پھر میں دکان پہ بھی آ گیا تو چھوٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا استاد جی آپ تو کھانا کھا کے آ گئے ہو، میں جا کے کھا لوں؟ تم جاؤ، میں بیٹھا ہوں۔ کافی دیر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد صرف دو نام میرے ذہن میں باقی رہے۔ ایک تو نام میرے ابو کا تھا، دوسرا نام میرے ماموں کا تھا، یعنی کہ میرے امی کے بھائی، کیونکہ جب بھی ماموں میرے گھر آتے تھے وہ زیادہ تر باتیں میری بہن سے ہی کرتے تھے، اور وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب لگتا تھا، اور مجھے ابو پہ بھی شک تھا۔ وہ بھی کچھ عجیب سی باتیں میری بہن سے کرتے رہتے تھے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ باپ بیٹی ہیں، شاید اسی لیے، لیکن اب مجھے اس معاملے کی پوری طرح انکوائری کرنی تھی۔ میں اب ان سب چیزوں کی پلاننگ بنا رہا تھا، لیکن میرے گھر بہت سارے لوگ پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے۔ یہی میں سوچ رہا تھا تو وہ کل والی عورت آ گئی جو 4,000 روپے کا ادھار سودا لے گئی تھی۔ اس نے کہا یوسف شکر ہے تم مجھے دکان پہ مل گئے، میں تو دعا کرتی آ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ تم ہی بیٹھے ہو دکان پہ۔ میں نے کہا کیا ہوا، آپ مجھے فون کر دیتی، آپ کے پاس تو میرا نمبر ہے۔ پھر اس نے کہا ہاں میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا رکو، میں تمہیں بیلنس بھیجتا ہوں۔ میں نے اسے 500 روپے کا ایزی لوڈ بھیجا۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے 2,000 روپے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 2,000 روپے نکالے، پھر میں نے اس کو دے دیے۔ وہ گھر جانے لگی۔ اس نے کہا اچھا یوسف آج کا کھانا رات والا تم میرے گھر آ کے کھانا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جو عورت مجھے لفٹ تک نہیں کرواتی تھی وہ صرف 2,000 روپے کے لیے مجھے کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کس طرح ان کو امپریس کرنا تھا۔ اصل میں پیسے میں بہت طاقت ہے، اس لیے وہ بھی امپریس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آج تو مشکل ہے، کل کا رکھ لو، کیونکہ آج تو میں اپنی بہن کے ساتھ ملنے والا تھا اور وہاں سے میرے سکون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ آپ تسلی سے اپنے بچے کی دوائی لو، کوئی بات نہیں، آج آپ پریشان ہیں، کل آپ کھانا بنا لینا، اور ہاں جو بھی کھانے کے لیے سودے چاہیے ہو وہ مجھے بتا دینا، میں لیتا ہوا آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ میرے مہمان ہو، مجھے بھی خدمت کا موقع دو۔ پھر میں نے کہا ضرور دوں گا آپ کو خدمت کا موقع، کل آپ مجھے بتا دینا کہ کیا کیا لینا ہے۔ پھر وہ چلے گئے اور اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام کو تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ابو سامنے سے گزر کر پیدل کہیں جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑ گیا، میرے ابو رات میں اکثر نکلتے تو نہیں ہیں، وہ رات میں اکثر گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آج میں اپنے ابو کا پیچھا کرتا ہوں، کیا وہ رجو والی بات جو امی کر رہی تھی کیا وہ سچ تو نہیں؟ پھر میں نے جلدی سے چھوٹے کو کہا، میں نے کہا چھوٹے
दुकान बंद करके तुम घर चले जाना, मैं कहीं जा रहा हूँ। और हाँ, सुबह जल्दी आके दुकान खोल देना, मेरा इंतज़ार न करना। फिर मैं दबे पाँव अब्बू का पीछा करने लगा। काफ़ी गलियाँ घूमने के बाद अब्बू तो वाकई ही रज्जू के घर के दरवाजे के पास आकर रुक गए और वो पीछे और इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। और फिर वो एकदम रज्जू के घर में घुस गए। मैंने काफ़ी सोचा कि मैं क्या करूं, अब्बू को जाके मैं ही पकड़ूं या अम्मी को ले आऊं। अगर मैं अम्मी को ले आता और अब्बू को इस हालत में मेरी अम्मी देख लेती तो यकीनन इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाना था, जिससे फ़ायदा मुझे ही मिलना था। फिर यही सोचकर मैं फ़ौरन घर आया। मैं घर आया तो अम्मी मेरी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मैंने कहा, अम्मी छोड़ें खाना, वो कनीज़ को दे दें, आप जल्दी मेरे साथ बैठें। मेरी अम्मी ने कहा कि क्या हुआ यूसुफ, क्या बात हो गई, इतना जल्दी में क्यों हो? मैंने कहा, अम्मी छोड़ें, बाकी सवाल आप बाद में कर लेना, फ़िलहाल मेरे साथ चलें। मेरी अम्मी गई, जल्दी से दुपट्टा पहन के आई। फिर आहिस्ता से मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी जो आज आपने बात मुझे बताई थी दोपहर को, वो रज्जो वाली, वो सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से अब्बू को रज्जो के घर जाते हुए देखा है। मेरी अम्मी ज़ोर से कहने लगी, हाँ मैं ना कहती थी कि ये सच है, चलो आज मैं उसको बताती हूँ कि किस तरह ये बाहर मुँह मारता है। फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप शोर तो ना करें, मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। बस वहाँ से आराम से अब्बू को घर ले आए। घर आके जो आपने अब्बू के साथ करना है वो आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फ़ौरन से बाइक पे बैठ गई और फिर मैं सीधा बाइक रज्जू के घर ले गया और जाके दरवाजे पे रोकी। मेरी अम्मी ने रज्जू के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला तो जैसे ही देखकर दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।